ہر فرد کسی خاص مقصد کے لیے پیدا ہوتا ہے اور اس مقصد کے حصول کی خواہش پہلے ہی سے اس کے دل میں رکھ دی جاتی ہے۔ آئی ہوئی مصیبت کسی بڑی مصیبت سے بچانے کا ذریعہ ہوتی ہے، اس لیے حالات کو اللہ کے سپرد ہی رکھنا چاہیے۔ اگر عورت بھی صاحب کردار ہے تو اس سے مشورہ کر لو، وہ تمہیں اچھا مشورہ دے گی۔ تنہائی سے بہتر ہے کہ اچھے لوگوں کی تلاش جاری رکھو، یقیناً تم ان تک پہنچ جاؤ گے۔ طلب سچی ہو تو خدا کی مدد پہنچ ہی جایا کرتی ہے۔ دنیا حاصل کرنا کوئی برائی نہیں، لیکن دنیا کو آخرت پر فوقیت دی جائے تو پھر سراسر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ جب اللہ پر مکمل توکل اور یقین پیدا ہو جائے تو بندہ مومن کے دل سے مخلوق کا خوف نکل جاتا ہے۔ رب تعالیٰ کے ہاں گناہ گار کے آنسوؤں کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ نیت کا صاف ہونا کامیابی کی ضمانت ہے۔ ہر بیماری اور نقصان میں کوئی بھید ہوتا ہے جو کسی بڑی مصیبت کا صدقہ بن جاتا ہے اور اس کو ٹال دیتا ہے۔ یہ سارا نام ہی کا جھگڑا ہے جس سے مخلوق کے اندر اختلاف کی گرہیں ڈال دی ہیں۔ جہاں معنی پر نگاہ کی جاتی ہے وہاں اختلاف نہیں رہتا۔ جو قول زریں ہم لکھتے، پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں ان پر عمل کریں۔ عمل سے ہی انسان کی اصلاح ہوتی ہے، عمل سے ہی زندگی بنتی ہے۔ اگر تم ضرورت مند کی مدد کرنے کے قابل ہو تو اس سے ہمدردی کے چند بول بولنا کافی نہیں، بلکہ تم پر فرض ہے اس کی مدد کرو۔ جو شخص صرف آغاز پر نظر رکھتا ہے وہ بصارت سے محروم ہے، اور جو انجام پر نگاہ رکھتا ہے وہ دور اندیش اور عقل مند ہے، وہ کبھی شرمسار نہیں ہوتا۔ اپنی ذات کی نفی کیے بغیر منزل پانا ممکن نہیں، کیونکہ میں کہنے میں نامرادی ہے۔ جس چیز کو تم زحمت سمجھتے ہو شاید وہ تمہارے حق میں رحمت ہو۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں۔ دوستی کی کشتی میں پہلا سراغ ہمیشہ شک کا ہوتا ہے۔ جب آپ کوئی کام روح کی گہرائیوں سے کرتے ہیں تو آپ اپنے جسم و جاں میں لطف کا ایک دریا رواں محسوس کرتے ہیں۔ محبت کی تلاش آپ کا ہدف نہیں، بلکہ آپ کا ہدف ان رکاوٹوں کو تلاش کرنا ہے جو آپ نے اس جذبے کے خلاف کھڑی کر لی ہے۔ جس خوبصورتی سے ہم پیار کرتے ہیں اس خوبصورتی کو اپنے عمل میں ڈھال لینا چاہیے۔ اپنے آپ کو خاموشی کے ساتھ اس بھرپور کشش کی جانب کھینچنے دو جس سے تم حقیقی پیار کرتے ہو۔ بلبل کو اس کی سریلی آواز اور میٹھے گیت کے لیے پنجرے میں قید کر دیا جاتا ہے۔ کیا کسی نے سنا ہے کہ کبھی کسی نے کوے کو پنجرے میں ڈالا ہو؟ صرف دل سے ہی تم آسمان چھو سکتے ہو۔ اچھا بولنے کے لیے پہلے اچھا سننا ضروری ہے۔ ایک انسان کو پہلے سننا چاہیے اور اسی سے بولنے کا فن سیکھنا چاہیے۔ تم سینکڑوں فواروں سے گھٹا گھٹ پی رہے ہو اور جب ان میں سے کوئی ایک کم ہو جاتا ہے تو تمہاری خوشی کم پڑ جاتی ہے، لیکن جب تمہارے اندر ہی ایک چشمہ پھوٹتا ہے تو دوسرے فواروں کی جانب دیکھنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ جب دروازہ کھلا ہے تو تم اس طرح قید خانے میں کیوں پڑے ہو؟